اس ٹائم سب سے زیادہ جو کیسز ہیں کورٹس میں وہ ڈیورس کے چل رہے ہیں۔ آج کل جو مین ایشو چل رہا ہے وہ موبائل فون ہے، اس کا جو استعمال ہے اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ ڈیورس کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب کیوں کا لفظ آ جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں، اور وہ پرابلم جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ وہ ڈیورس کی شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ اگر مرد غصے میں ہے تو فیمیل کو چاہیے کہ وہ سائلنٹ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جسٹ ون ٹی وی۔ فیصل آباد سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد رضوان۔ پاکستان میں فیصل آباد میں ایک بڑھتا ہوا ایک اہم معاملہ جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں کیا جا سکا، اسی سلسلے میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فیصل آباد سے منیبہ کنول میرے ساتھ ہیں، سابقہ فنانس سیکرٹری ہیں اور ماہر قانون دان ہیں۔ مس منیبہ کنول، آپ کو جسٹ ون ٹی وی پہ خوش آمدید۔ آپ نے جسٹ ون ٹی وی کے لیے ٹائم نکالا، تھینک یو۔ مس منیبہ، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں فیصل آباد میں ایک اہم واقعہ جس کو ہم طلاق کا معاملہ دے رہے ہیں، جو اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، اس پہ ابھی تک کنٹرول نہیں کیا جا سکا۔ اس کی کیا ریزن ہے کہ اس کے جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تو ڈیورس کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ یہ معاملہ بہت پیچیدگی اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ڈے بائی ڈے اس میں جو ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہو رہے ہیں اس قسم کے کیسز۔ آپ دیکھیں کہ اس ٹائم سب سے زیادہ جو کیسز ہیں کورٹس میں وہ ڈیورس کے چل رہے ہیں۔ اس میں خلا کا میٹر دیکھ لیں آپ، یا ڈیورس میل کی طرف سے یا فیمیل کی طرف سے۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ برداشت، ٹھیک ہے، برداشت جو ہے، قوت برداشت وہ ختم ہو چکی ہے، وہ فیمیل میں ہے یا میل میں ہے۔ اگر ہسبینڈ نے کوئی بات کہہ دی ہے تو وہ فیمیل نے نہیں برداشت کرنی، اگر فیمیل نے کوئی بات کر دی ہے تو وہ ہسبینڈ نے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پر جو ہے وہ یہ ایشو اریز کر کے اور اس پر جھگڑا سٹارٹ ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اور آج کل جو مین ایشو چل رہا ہے وہ موبائل فون ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو استعمال ہے اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ ڈیورس کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسے سم ٹائم ایسے کیسز آتے ہیں کہ فیمیل کا یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جی میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ میرے سامنے موبائل یوز کرتے ہیں، کافی زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں، وہ اور لڑکیوں سے بات کرتے ہیں، حالانکہ مے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور لڑکی سے بات کر رہے ہوں یا کسی اور کے ساتھ ان کا کوئی چکر ہو، وہ مے بھی گیم کھیل رہے ہوں یا کچھ اور ہو، لیکن وہ سم ٹائم وہ ایک ہمارا ایک معاشرہ جو ہے وہ اس چیز کو برا سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو امپرومنٹ ابھی تک ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگوں میں نہیں آ رہی، اس کا بے شک پازیٹیو بھی یوز ہو لیکن اس کو نیگیٹو ہی سمجھا جاتا ہے۔ فیمیلز جو ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈس لائک کرتی ہیں کہ جی میرا جو ہسبینڈ ہے وہ میرے پاس بیٹھے میرے سے باتیں کرے، بجائے اس کے کہ کسی اور کے ساتھ باتیں کرے، یا وہ ہر ٹائم موبائل پر لگا رہے۔ کیا یہ فیمیلز کے لیے ایشو آ رہا ہے کہ وہ موبائل یوز کرتے ہیں؟ کبھی میل نے بھی یہ اپلیکیشن دی ہے کہ میری بیوی جو ہے یا میری وائف جو ہے یہ کام کر رہی ہیں؟ ہاں جی، میں اسی پوائنٹ کی طرف ہی آ رہی تھی۔ ایکچولی جو میل کی طرف سے ہے یہ فیمیل کو ایشو ہے، لیکن میل کو بھی فیمیل سے ایشو یہ ہے، نہ صرف میل کو ہے بلکہ فیملی کو بھی ہے۔ سم ٹائم اس طرح بھی ہوتا ہے کہ فیمیلز جو ہیں وہ جی ہمارا یہ پرابلم ہے کہ جی یہ ہر ٹائم اپنے مائکے والوں سے بات کرتی رہتی ہے، پیکیجز پہ فون پہ لگی رہتی ہے، ہر ٹائم ہماری فیملی کو اگنور کرتی ہے، مجھے اگنور کرتی ہے، گھر کے کام نہیں کرتی۔ یہ موبائل کا دیکھیں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اچھا یوزیج بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہیں، لیکن زیادہ جو ہے اس ٹائم نیگیٹیوٹی اس نے زیادہ پھیلائی ہوئی ہے۔ اس کی ریزن یہ جو پیکیجز آ گئے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے کہ میری فیملی کو ٹائم نہیں دیا جا رہا پراپر، مجھے میرے بچوں کو نہیں دیا جا رہا، یہ ہر ٹائم موبائل فون پر لگی ہے، اپنی والدہ کے ساتھ لگی ہے، اس کے ساتھ لگی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایشو آ جاتا ہے۔ پھر فیمیل کو پھر وہ موبائل پر ہر ٹائم ساری بات کرنی، چھوٹی چھوٹی بات کرنی، چھوٹی چھوٹی بات پیچھے بتانی، اس سے جو ہے وہ پرابلمس کافی زیادہ کریٹ ہوتی ہیں، اور پھر جو ڈیورس کی شرح میں اس وجہ سے بھی اضافہ ہو رہا ہے، جس کو جو ہے وہ کنٹرول جو کرنا ہے نا وہ کافی حد تک مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے، اپنا پرسنلی یہ ماننا ہے کہ جب تک آپ میل فیمیل دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمپرومائز نہیں کر لیتے، ٹھیک ہے، تو تب تک جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں۔
ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ نے یہ چیز یہاں کیوں رکھی ہے، ادھر کیوں گئے ہیں، یہ کیوں کیا ہے. یہ جب باتیں آ جاتی ہیں نا، جب کیوں کا لفظ آ جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں، اور وہ پرابلم جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ وہ ڈیورس کی شکل اختیار کر جاتی ہیں. تو مس منیبہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ اس کی ریزن جو ہے ہمارے نوجوان بچے بچیوں میں سب سے زیادہ ایشو یہ ہو رہا ہے کہ کیا ان کی تربیت میں فرق ہے، یا یہ ایجوکیشن کا ایشو آ رہا ہے، یا اس کو احساس کمتری کہیں گے؟ تربیت کے حوالے سے بھی میں یہ تھوڑا سا کہوں گی کہ پیرنٹس کی طرف سے اپنی، جب آپ بچی کی شادی کرتے ہیں یا پیرنٹس اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو وہ اس کو سب سے پہلے انہیں گائیڈ کرنا چاہیے کہ بیٹا آپ جا رہی ہو اس گھر میں، وہی آپ کے پیرنٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہی آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ نے ان کو ٹائم دینا ہے، ان کو مینیج کرنا ہے، پیچھے کو آپ نے بھول جانا ہے. ٹھیک ہے، آپ ان سے ملیں، ان سے گپ شپ کریں، لیکن ایک ٹائم لیمٹ میں. ٹھیک ہے، وہ نہیں کہ آپ ان لمیٹیڈ آپ فون پر باتیں کر رہے ہیں، آپ ہر ویکینڈ پہ کہہ رہے ہو کہ جی میں اپنے پیرنٹس کی طرف جا رہی ہوں. وہ ایسے جب پرابلمز، ایسی باتیں جب ہوں گی تو وہ ظاہری بات ہے ہسبینڈ کے مائنڈ میں بھی آئے گا. ٹھیک ہے، یہ چیز. اور جب بیٹے کی شادی کر رہے ہیں پیرنٹس تو ان کو بھی سمجھانا چاہیے کہ وہ اگر لڑکی آئی ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، کسی کی بہن ہے، اس کے ساتھ کس طرح سے چلنا ہے، اچھے طریقے سے چلیں، نہ کہ وہ اسے گالی گلوچ ہر ٹائم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کرے، مار پیٹ کرے. یہ جو ہے یہ چیز ختم ہونی چاہیے. خصوصاً جو مار پیٹ کا جو ہے نا معاملہ، یہ ختم ہونا چاہیے. مرد کو عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. یہ تو ویسے بھی اخلاقاً بھی اور شرعی طور پر بھی ویسے بھی نہیں مناسب نہیں لگتا. آج کل سوسائٹی ہماری جو ہے وہ ان چیزوں کو اگر کنٹرول کر لے تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے میٹرز جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہوں. لیکن ہمارے جو اس وقت یہ معاملہ ہے مار پیٹ والا، یہ تو بہت زیادہ اوپر تک چلا گیا ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی تک حکومتی معاملات میں بھی ابھی تک کچھ نہیں کیا جا سکا. یہ پچھلے دنوں ایک یہ شک بنائی گئی کہ جی اگر میل جو ہے فیمیل کو مارتا ہے اپنی بیسیز کو تو اس کے اوپر رٹ دائر کر دیں، آپ اس کے خلاف پولیس میں جا سکتے ہیں. کیا اس کا نقصان، اگر وہ پولیس میں جائے گی تو کیا اس کا نقصان یہ نہیں ہوگا کہ وہ کل کو وہ اس کا ہسبینڈ اس کو طلاق دے دے گا، یا اس کو وہ جو ہے وہ ذلیل کرے گا؟ کیا یہ اس کا نقصان یہ نہیں ہوگا؟ بالکل اسی قسم کے نقصانات ہوتے ہیں، اور یہ لیک آف ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ زیادہ ڈیورس کے کیسز جو ہیں یہ گاؤں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ان پڑھ طبقہ ہے، جو بالکل ان ایجوکیٹڈ ہیں، جو بالکل نوئنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کے میٹرز جو ہیں وہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ انکریز ہو رہے ہیں. اگر یہ ان لوگوں کو ایجوکیشن دی جائے، ان کو بتایا جائے یہ قانون ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. جیسے ہمارا اسلامک سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اس چیز کو بالکل ناپسند کیا گیا ہے. ہمارے نبی پاک نے بھی عورت پر ہاتھ اٹھانے سے سختی سے منع کیا ہے، لیکن جو ہے مرد جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے. سیکنڈ یہ بات آ جاتی ہے جو آپ نے کویسچن کیا ہے کہ ریٹ دائر کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے. یہ ایشو بھی ہے، ظاہری بات ہے. جب اس نے عورت پر ہاتھ اٹھانا ہے تو عورت نے کوئی نہ کوئی تو سٹیپ لینا ہے. ٹھیک ہے، آف کورس یہ ایک جینوئن میٹر ہے. ٹھیک ہے، جب وہ یہ سٹیپ لے گی تو ظاہری بات ہے وہ پھر میل جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ ضدی، وہ پھر ضد میں آ کر اس طرح کے جو ہیں وہ میٹرز جو ہیں وہ پھر پرابلم کریٹ ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے یہ پھر ڈیورس کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. تو مس منیبہ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان میل کو ہوتا ہے یا فیمیل کو ہوتا ہے؟ اس کا نقصان تو دونوں کو ہی ہوتا ہے. دیکھیں نا، ایک بنا بنایا گھر ہے، ٹھیک ہے، عورت اس کو لے کر چل رہی ہے، مرد اس کو چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. بیچ میں کوئی بھی پرابلم آتی ہے، اس کی وجہ سے ڈیورس ہو جاتی ہے، تو میل کے لیے بھی پرابلم ہے کہ اس کی بھی ایک جو لائف پارٹنر ہے وہ اس کی لائف سے چلی جاتی ہے، تو اس کو بھی کل کو جب شادی کرنی ہے، ظاہری بات ہے یہ تو نہیں کہلوائے گا کہ اس کی فرسٹ میرج ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈ میرج ہے، ٹھیک ہے، اور فیمیل ہے اس کا بھی یہی. پھر بعد میں بہت زیادہ پرابلمز آتی ہیں. کوئی بھی یہ رشتہ یا کوئی بھی ایسے پرابلم کرنا ہو تو اس میں یہی پوچھا جاتا ہے کہ جی پہلی ڈیورس کیوں ہوئی. میل کی طرف سے اگر ہو تو یہ ایشو اریز ہوتا ہے، وہ پھر ان کا یہ کویسچن ہوتا ہے کہ کیوں ہوئی، کیا ریزن تھی، ہر کوئی تو پرابلم تھی. تو اس وجہ سے دونوں کا ہی گھر خراب ہوتا ہے اور دونوں ہی ڈسٹرب ہوتے ہیں. فیملی میں اگر ڈیورس ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے ان کے بچے بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، وہ اگنور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لیڈیز کو زیادہ پرابلم اس میں آتی ہے کیونکہ اس کے بیبیز بھی ہوتے ہیں، پھر اس کو نیکسٹ جو اگلے گھر جانا ہے وہ پھر ذرا سوچ سمجھ کے جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. اس وجہ سے اس کے نقصانات تو دونوں کو ہی. تو اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے کہ کیا طلاق جو ہے یہ اتنا آسانی سے دیا جاتا ہے؟ طلاق کیا یہ
ایک عام سا لفظ ہے کہ جی ہم نے طلاق دے دی ہے یا میں طلاق لینا چاہتی ہوں، اس کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ ہم پاکستان میں، ہم فیصل آباد میں رہتے ہیں، اسلامی ملک ہے ہمارا، تو ہم اس کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ اس کے لیے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ قوت برداشت، ٹھیک ہے، اگر میل یا فیمیل میں برداشت کی کیپیسٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ جتنا بھی برداشت کریں، چھوٹے چھوٹے میٹرز کو اتنا ایشو نہ ریز کریں، ٹھیک ہے، اگنور کر دیں. اگر ایک ہائپر ہو رہا ہے انسان، ٹھیک ہے، اگر مرد غصے میں ہے تو فیمیل کو چاہیے کہ وہ سائلنٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، بعد میں وہ اس سے وہ بات بے شک منوا بھی لی جائے. اور اگر فیمیل ہے غصے میں تو میل کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا کنٹرول کر لے. اگر دونوں ہی ایٹ اے ٹائم سٹارٹ ہو جائیں تو جھگڑا جو ہے وہ پھر ظاہری بات ہے یہاں تک پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے کہ ڈیورس کی شکل وہ اختیار کر جاتی ہے. تو اس میں آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا اس میں احساس کمتری بھی آئے گی میل کی طرف سے بھی یا فیمیل کی طرف سے بھی؟ کیا یہ اس کو لے کے جا سکتی ہے آگے؟ احساس کمتری تب آتی ہے کہ جب میل یا فیمیل میں کچھ کمی ہو، جیسے آپ کہہ لیں بیوٹی کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جب آ جائے، میل ہر ٹائم کہے کہ نہیں تم خوبصورت نہیں ہو، تم میں یہ کمی ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر عورت جو ہے احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے. تو اگر مرد میں کوئی کمی ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ مرد احساس کمتری کا شکار ہو گئے، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑچڑاپن اور ہائپر ہو جانا، غصہ کرنا. بہت شکریہ مس منیبہ کنور. میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ آپ فنانس سیکٹری بھی رہی ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی، آپ نے فیمیلز کے لیے بھی بہت کچھ کیا ہے، اور میں یہاں پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی فیمیلز کے لیے جو وکلا حضرات تھی جو نئی آنے والی تھی یا پرانی تھی، ان کے لیے آپ نے کیا کیا خاص؟ جتنا بھی ہو سکا، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں نے بہت زیادہ کیا، ٹھیک ہے، لیکن جتنا میں کر سکتی تھی میں نے کیا. جیسے کہ ہماری سیشن کورٹ میں فیمیلز کے لیے بار روم نہیں تھا. ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ جب فیمیلز کورٹس میں جاتی تھیں تو ظاہری بات ہے کہ آگے ججز بھی بزی ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو فیمیل کو ویٹ کرنا پڑتا تھا. وہ کبھی پھر دوبارہ انہیں بار میں آنا، آفس میں جانا، دوبارہ آنا، وہ کافی ٹائم اس میں لگ جاتا تھا. وہ آنے جانے میں ہی 10 منٹس، وہ 20 منٹس جو تھے وہ لگ جاتے ہیں. اس کے لیے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ ہم نے وہاں پہ لیڈیز کے لیے سیپریٹ بار روم جو ہے بنایا، تاکہ فیمیل جو ہیں وہ فیمیل لیڈی لائر جو ہیں وہ ادھر بیٹھیں، ریسٹ کریں، اس کے بعد وہ کورٹ میں اپنا جو ہے وہ کام کریں. سیکنڈ پھر پرے روم تھا ہمارا، اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا فرنش کروایا، اس میں کارپیٹ وغیرہ، اے سی وغیرہ سارا وہ بہت زیادہ. ایون کہ ہمارے سے جو پہلے کابینہ تھی، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ انہوں نے کچھ کیا نہیں، ظاہری بات ہے ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا سارا کام کر کے جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں فین بھی نہیں تھا. ہم لوگ نماز پڑھتے تھے تو وہاں پر اتنی شدید گرمی ہوتی تھی، لیکن میں نے وہاں پر اے سی بھی لگوایا نا. تو کارپیٹ تھا وہ انتہائی گندا تھا، اس کو چینج کروایا. ڈسپینسر اویلیبل نہیں تھا لیڈیز بار روم میں، اس کو ڈسپینسر کا ارینج کروایا. اور یہ چھوٹے چھوٹے واش رومز کا بہت ایشو تھا، ادھر واش روم انتہائی گندا تھا، وہاں پر بہت اچھے یعنی کہ ویل فرنشڈ واش روم جو ہیں وہ بنوائے گئے ہیں. اس طرح چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ فیمیلز کے کیے ہیں. باقی جتنی بھی جگہوں پر فیمیلز کو میری ضرورت پڑی ہے کورٹ میں، جہاں پر بھی میں ان کے ساتھ چلی ہوں. اور میں یہ کہوں گی کہ میں نے اپنا آفس پورا سال جو ہے نا وہ آف رکھا ہے. میں نے اپنے آفس کو بالکل کوئی ٹائم نہیں دیا، سارا ٹائم جو ہے وہ باہر میں اور اپنے وکلا حضرات کو دیا. بہت شکریہ مس منیبہ کنور تھی میرے ساتھ فیصل آباد سے. طلاق کے اوپر ہم نے بات کی ہے. اللہ حافظ.